احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں کسوٹی پر رگڑا نہ جائے گا؟ اب اس کا پس منظر آپ میں بیان کر چکا ہوں کہ سن 5 ہجری میں، جو کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے، اور اسی سورت کے آخری حصے میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جس کے نتیجے میں کہ ہجرت حبشہ واقع ہوئی، اس وقت جو ہے جو فزیکل پرسیکیوشن تھی، شدید ترین تشدد جو کیا جا رہا تھا، وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا، اور اس کا اصل نشانہ بن رہے تھے 2 طبقات، غلام کنیزے، ان کا کوئی حق ہے ہی نہیں، وہاں تو مالک جو ہے انہیں حلال کر دیں، ذبح کر دیں، جو چاہے کرے، اسے اختیار حاصل ہے، کوئی ہیومن رائٹس اس کے نہیں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم نے اپنے غلام کو قتل کیوں کر دیا؟ بھائی جیسے میری بکری ہے، میں نے جب چاہا ذبح کیا، گوشت کھا لیا، میرا غلام ہے، میں جب چاہوں اسے قتل کر دوں، لہذا اس کے لیے تو یوں سمجھیے کہ کھلی چھوٹ تھی ان لوگوں کو، جس طرح چاہے ستا لے، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑنے والا تھا۔ اور ایک تھے نوجوان طبقہ، اب ظاہر بات ہے کوئی باپ اپنے بیٹے پر تشدد کرے تو کون روکے گا اسے؟ اور وہاں باپ بھی صرف باپ ہی باپ نہیں ہوتا تھا، چچا بھی باپ ہوتا تھا، قبائلی زندگی میں چچا تایا یہ سب باپ کے درجے میں ہے، لہذا چچا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو بھی کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، میرا بھتیجا ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ اس طرح جو نوجوان لوگ تھے، مصعب بن عمیر، آپ کو معلوم ہے کہ چچا نے مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جن کے کپڑے سل کر آتے تھے شام سے، باپ بہت دولت چھوڑ کر بڑا تھا، مر چکا تھا، اب خاندان کی سربراہی جو ہے وہ چچا کے ہاتھ میں تھی، عورتوں کا وہاں کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں تھا، ماں بہت محبت کرتی تھی، بہت اچھا کھلاتی تھی، پلاتی تھی، پہناتی تھی، جوڑے سل کر آتے تھے شام سے۔ جب ایمان لے آئے حضور پر تو چچا نے کہا کہ تم اپنے باپ کے دین سے پھر گئے ہو، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس باپ کی دولت کے اوپر، مال کے اوپر، نکل جاؤ گھر سے۔ وہ اٹھ کر چلنے لگے کہ اچھا، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اب اسے اور غصہ آیا، اسے اصل میں پہلے یہ خیال تھا کہ اسے دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب میں کہوں گا کہ نکلو گھر سے، ناز و نام میں پلا ہوا ہے، اچھا کھاتا رہا ہے، اچھا پہنتا رہا ہے، گھر سے نکلے گا کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں ٹھوکرے کھائے گا، تو اس خیال ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور فوراً توبہ کر لے گا اور باز آ جائے گا۔ ایک دم کہا یہ کپڑے بھی جو تم نے پہنے وہ تمہارے اسی باپ کے جو مشرک تھا، لہٰذا ان کو بھی اتار۔ انہوں نے فوراً کپڑے اتارے، مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کی، ماں نے کیا ہوا ہے وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہ امی میں موحد ہو گیا ہوں، میں نے توحید کو اختیار کر دیا ہے، اب یہ چیزیں جو ہے یہ چونکہ مشرک باپ کی جائیداد میں سے ہے، تو چچا نے کہا ہے کہ چھوڑو، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں۔ تو یہ شدائد جو یہ مصائب تھے، ایک خاص واقعہ جو کہ ان آیات کو سمجھنے میں پس منظر کا کام دیتا ہے، بہت اہم۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ غلام نہیں تھے، لیکن کسی قرشی گھرانے کے فرد بھی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کسی کے حلیف ہو، وہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ وہ جب ایمان لے آئے تو پہلا کام تو یہ کیا کہ لوگوں نے انہیں کام دینا چھوڑ دیا کہ فاقے مرے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائے گا۔ ان کے ہوش تو ٹھکانے نہیں آئے، وہ قائم رہے اپنے دین پر۔ پھر انہیں سخت سزا دینے کے لیے بلایا اور دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے، دہکتے ہوئے آگ کے، اور کہا خباب اتارو کرتا، کرتا اتار دیا، لیٹ جاؤ ان انگاروں کے اوپر، لیٹ گئے۔ اب پیٹھ کی کھال جلی، پیٹھ پہ کچھ چربی ہوتی ہے وہ پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے،